بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہوئے پہلے 3 دروس میں نماز کی نیت، تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے متعلق بات تفصیل سے ہو چکی ہے۔ اب ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ نماز پہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے دل میں آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح اگر دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اٹھ کر کوئی کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے تو اس وقت بھی دل میں پڑھنا مسنون ہے۔ اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ خاص کر امام کے پیچھے پڑھنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اس اختلاف کو بیان کرنے سے پہلے میں سورہ فاتحہ کی حیثیت آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو جو شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی شخص امامت کروا رہا ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مقتدی ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، دلائل دونوں طرف ہیں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل جو ہیں وہ اس طرف ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ ہو۔ اس میں سب سے پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آخری آیات میں سے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے، یعنی نماز کے بارے میں اتری ہے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جب قرات کی جائے، امام جب قرآن پاک پڑھے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے، تو اس وقت خاموش رہو، غور سے سنو۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام اس وجہ سے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، اور جب وہ قرات کرے، وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات کرے، فَأَنصِتُوا، تو پھر خاموش رہو۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحاح ستہ میں سے ترمذی شریف کے علاوہ باقی 5 کتابوں کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام اس وجہ سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو پھر خاموش رہو۔ تو یہ دلائل تو ان نمازوں کے بارے میں جو جہری نمازیں، یعنی جب امام کی قرات ہم سنیں۔ اب جن نمازوں میں قرات ہم سن نہیں سکتے، سری نمازیں جس طرح ظہر کی نماز، عصر کی نمازیں، تو ان میں بھی حکم یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھی جائے۔ اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں کہ جب اونچی آواز سے قرات کی جائے، تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. لیکن جب آہستہ آواز میں امام قرات کر رہا ہو تو اس کے بارے میں پہلی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے تو پیچھے کوئی شخص صحابہ کرام میں سے سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی کی تلاوت فرما رہے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پیچھے کون قرات کر رہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سمجھا کہ میرے ساتھ کوئی جھگڑا کر رہا ہے، یعنی میں بھی پڑھ رہا تھا، پیچھے سے وہ بھی پڑھ رہا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرو. اسی طرح موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ امام، کہ جس شخص کا امام ہو یعنی وہ مقتدی ہو اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو پس امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے. یعنی جب امام قراءت کر رہا ہے تو وہ اس کی قراءت ہے، گویا کہ اس نے بھی قراءت کر لی. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس پر بھی عمل خود بخود ہو جاتا ہے کہ جب امام کی قراءت ہو گئی تو گویا کہ مقتدی نے بھی خود بخود قراءت کر لی. امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے کاش کہ اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے. یعنی وہ اتنا ناپسند فرماتے تھے امام کے پیچھے قراءت کرنے کو کہ کاش اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے. تو یہ دلائل ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور نہ دوسری سورت پڑھنی چاہیے. جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے پاس دلائل ہیں، وہ اگر اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو بے شک وہ پڑھیں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. یہ اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ میں